السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو عطریف الکشریز بنانے کی ترکیب بتائیں گے۔ عطریف الکشریز بھی ایک معجون ہے، اسے عطریف کا نام دیا جاتا ہے۔ عطریف الکشریز متعدد یونانی جو دیسی کمپنیاں پاکستان میں ہیں، رجسٹرڈ کمپنیاں، وہ بنا رہی ہیں۔ اچھا، یہ نسخہ تو ایک ہے، اس کے فوائد بے بہا ہیں۔ کسی کے کان میں درد ہو، کسی کی آنکھ میں درد ہو تبخیر کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، اسی طرح سر میں درد، پورے سر میں درد رہتا ہو تو ایسے مریض پریشان نہ ہوں، بنا لے لیں تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے بنانا چاہیں تو کیا ہی بات ہے۔ میں اگر کچھ میرا پروگرام ابتدائی طالب علم ہوں حکمت کے، یا جن کو کچھ شوق ہو حکمت کا، وہ خود بنائیں۔ میں آپ کو آسان طریقہ سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح عطریف الکشریز بنایا جاتا ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، انشاءاللہ العزیز اپنے ہاتھ کا بنا ہوا جو عطریف ہوگا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اچھا، معدے کی تبخیر ہو، اس کی بھوک نہ لگتی ہو، آنکھیں دکھتی ہوں گرمی کی وجہ سے یا تبخیر کی وجہ سے یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے، آنکھ میں چوٹ لگی ہو اس کی وجہ سے چاہے آنکھیں دکھتی ہوں، کان میں درد ہو کسی بھی وجہ سے، اور سر کا درد ہو، انشاءاللہ عطریف الکشریز استعمال کرنے سے یہ تینوں کی تینوں بیماریاں جاتی رہیں گی، جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ نسخہ لکھ لیں: پوست حلیلہ زرد، پوست حلیلہ زرد۔ پوست فارسی کا لفظ ہے، ویسے پوست چھلکے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہریڑ کا جو اوپر والا چھلکا ہے، بیچ سے گٹھلی نکال لیں، چھلکا آپ نے ڈالنا اس کے اندر موٹا موٹا سا گر سمیت۔ پوست حلیلہ کابلی، یہ دوسری ہریڑ کا نام ہے، کابلی ہریڑ کا۔ حلیلہ سیاہ، اب یہ بھی ہریڑ ہے تیسری۔ ہریڑوں کی 6-7 قسمیں میں نے کسی ایک پروگرام میں بھی بتایا تھا۔ پھل اپنا ایک درخت کا پھل اور فائدے بے بہا، اس عنوان سے میں نے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1 ماہ پہلے ویڈیو بھیجی تھی۔ پھل ایک اور فوائد بے بہا، اس عنوان سے تقریباً میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں۔ یہ دوبارہ اس نسخہ میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں۔ ہریڑ ایک ہی ہے، ایک زرد ہریڑ ہے، ایک قابل ہریڑ ہے، ایک سیاہ ہریڑ ہے۔ یہ تینوں آپ نے نوٹ کر لی، تینوں ہی لینی ہے پرسار سے، پرسار سٹور سے۔ چوتھا لکھیں پوست بلیلہ، ٹھیک ہے جی۔ 5واں لکھیں آملہ مقشر، آملہ مقشر۔ اور چھٹی چیز لکھیں کشنیز خشک۔ ان سب چیزوں کو آپ نے 5-5 تولہ لینا ہے۔ ان سب دواؤں کو اچھی طرح کوٹنا ہے، صفوف بنانا ہے، پھر اسے باریک پرون یا باریک کپڑے سے چھان لینا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد حسب ضرورت روغن بادام یا دیسی گھی میں اس کو ملنا ہے، ان دوائیوں کو۔ پھر جب اچھی طرح مل لیں، گھی یا دیسی گھی یا بادام کا روغن ان میں مکس ہو جائے حسب ضرورت۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، ان سب چیزوں کا پھر وزن کرنا ہے۔ وزن کرنے کے بعد 3 حصے شہد کا کبام کرنا ہے، 3 حصے شہد کا کبام کرنا ہے، ہلکی آگ پہ اسے مزید گاڑھا کرنا ہے۔ اگر نہ بھی کریں تو ایسے ہی ڈال دیں تو بہتر ہے۔ بس جب 3 حصے شہد ڈال دیں دوائیوں کے اندر، اور ان پورے صفوف کو آپ نے اچھی طرح چمچ کے ساتھ ہلانا ہے، گھمانا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ جب یہ عطریف بس یہ آپ کا عطریف تیار ہو گیا، یہ 5 سال تک بھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ دیسی دوائی چاہے 7 سال بھی پڑ رہی ہے، اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ڈالنا، انشاءاللہ یہ ویسے ہی محفوظ ہوگی۔ جب شہد آ گیا ہے تو محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ آپ نے رات کو سوتے وقت 1 چمچ لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر
عرق گو زبان کے ساتھ لے لیں، ایک آدھا کپ یا 1 کپ کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کان کے درد بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا، اگر آنکھ کا درد ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا، اور اسی طرح سر کا درد بھی جاتا رہے گا۔ معدہ کی تبخیر کو بھی یہ خاتمہ کرتے ہیں، معدہ کی تبخیر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے طریفہ۔ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور خود بھی بنائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔